بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. پارہ پانچواں والمحصنات. پہلی آیت محصنات کا کیا مطلب ہے؟ محصنات کی جمع ہے. اس کے دو تین مطلب بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو پاک دامن بمقابلہ ایسی عورت جو اپنی عزت یا عصمت کی حفاظت نہیں کرتی. دوسرا اس کا مطلب آزاد عورت لونڈی کے مقابلے پر. اور تیسرا اور سب سے زیادہ جو پاپولر استعمال اس کا ہے وہ ہے وہ عورت جو کسی کی زوجیت میں ہے. اس کا اصل کیا ہے بھلا؟ حصن. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعہ. یہ قلعہ بادشاہی قلعہ، تو قلعہ بند. محسن کا مطلب جو قلعہ بند ہے. شادی شدہ عورت کو اور شادی شدہ مرد کو بھی محسن کہا گیا ہے. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ اسلام کی نظر میں قلعہ ہے. یہ کیوں کہا ہے محسن کہ وہ ایک محفوظ جگہ پہ ہے، وہ جہاں عزت آبرو وغیرہ پر دھبا بڑی آسانی سے لگ سکتا ہے اور آدمی بڑی آسانی سے شیطان کا شکار ہو سکتا ہے. آدمی اس سے حفاظت میں آ گیا ہے تو وہ جو حصار اور قلعہ ہے اس کو ہم نے حصن کہا ہے. تو محصنات، وہ جو آزاد عورت کو محسن کہا گیا وہ بھی کیونکہ اس کی قوم قبیلہ ہوتا ہے، اس کے جنے ہوتے ہیں جو وہ کسی کی حفاظت میں ہوتی ہے. تو مطلب جو لونڈی ہے وہ بہرحال اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے، تو وہ کسی کی ملکیت ہے. تو لونڈی کے مقابلے پر آزاد عورت کو بھی جو کہا گیا ہے تو اس میں بھی قلعہ بند ہونا اور ایک حفاظت اور ایک حصار میں ہونا وہ معنی پایا جاتا ہے. انسانی معاشرے کا یہ جو بندھن ہے عورت اور مرد کا، اس کا شروع میں سورت کے بالکل شروع میں ذکر ہوا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ثم وخلق منها زوجها. ایک نفس سے پھر اس کی بیوی پیدا کی، وہ مِثْلَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، تو اس سے ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا دیا ہے. تو سب سے بابرکت اور پاک رشتہ انسانوں کے ان دو صنفوں کا، مرد اور عورت کا، تو وہ یہ شادی اور بیاہی ہے. اچھا، یہاں جو ہے وہ والمحصنات من النساء، بھلا کیا کانٹیکس چل رہا ہے؟ محرمات کا بیان ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں نا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں، بہنیں حرام کر دی گئی ہیں، پھوپھیاں، خالائیں وغیرہ 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 وہ چل رہا ہے. محرمات شریعت میں دو قسم کی ہیں. ایک محرمات ابدیہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ. اور ایک محرمات مؤقتہ جو وقتی طور پر آپ پر حرام ہے. اچھا، اس کی کیا قسم ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو اکٹھا تم اپنے عقد میں رکھو. تو یہ حرمت کون سی ہے؟ یہ حرمت مؤقتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک فوت ہو جاتی ہے یا ایک کو طلاق ہو جاتی ہے تو دوسری سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز ہے. اور دوسرے جو ہے نا وہ حرمت موقتہ کیا ہے؟ والمحصنات من النساء، وہ تمام عورتیں جو کسی کی زوجیت میں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے. ایک چھوٹا سا ہم مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کرتے چلیں. پتہ نہیں یہاں پر کہاں سے کسی نے کمال کا نقطہ نکالا اور خامخواہ کے لیے ایک مصیبت ڈال دی کہ سالی سے پردہ نہیں ہوتا. کیوں بھائی، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، آپ اس سے تو کر ہی نہیں سکتے شادی. قرآن نے نہیں پڑھا، آپ اپنی سالی سے تو شادی کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی تو وہ محرمات میں سے ہے. تو محرمات میں سے ہے تو اس سے پردہ ختم ہے. واہ، مطلب یہ بھول گئے وہ کہ حرمت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. وہ جس سے پردہ نہیں ہے نا وہ حرمت ابدیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کی جو حرمت ہے اس سے پردہ ختم ہے، بہن، بیٹی، ماں وغیرہ. ایسا جو وقتی ہے تو اس سے آپ کسی وقت تو شادی کر سکتے ہیں. جس سے
ابھی تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے لیکن کسی وقت جائز ہے تو اس سے پردہ جو ہے وہ ختم نہیں ہے۔ ایک الگ مطلب بات ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو مستحب کو اگر آپ ترک کر دیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوتا، وہ ایک کہانی الگ ہے۔ وہ سالی اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور جو ہے وہ بھروسے کی اعتماد کا کوئی اور رشتہ ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تو کہانی اور ہے۔ لیکن یہ کہ سالیاں جو ہیں وہ اپنے بہنوئی کے سامنے دوپٹے کے بغیر پھریں، مثلا سر بھی نہ ڈھانپیں، اور جیسے بھائیوں کے سامنے، سگے بھائیوں کے سامنے پھرتی ہیں، تو یہ بالکل ایک غلط استدلال ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ استدلال درست ہے تو پھر جتنی عورتیں کسی کی زوجیت میں، وہ بھی ساری کی ساری اس وقت آپ پر حرام ہیں، تو ان کا بھی پردہ ختم ہو گیا۔ تو جو بھی عورت شادی شدہ ہے اس کو تو پردہ نہیں کرنا ہے تمام دنیا کے مردوں سے، کیونکہ وہ ان پر اس وقت کے لیے تو وہ حرام ہی ہے۔ تو حرمت موقتہ اور حرمت ابدیہ۔ اچھا، اب آگے جو ہے نا وہ الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم، یہ جو ایک لسٹ آپ کو دی گئی ہے محرم عورتوں کی، وأحل لکم ما وراء ذلکم، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں تمہارے لیے شادی کرنا ان سے حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کل والی بات دوبارہ آ گئی کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ان کو طلب کر سکتے ہو شادی بیاہ وغیرہ کی صورت میں، اپنے مالوں کے ذریعے۔ اور کیا ہے، مرد مال لگاتا ہے شادی میں، مرد جو ہے وہ مال لگاتا ہے، مرد مال صرف کرتا ہے، عورت کو دیتا ہے، اور عورت جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، اور عورت کا خرچہ کروانا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اس کو تھوڑی سی ہم ہیمرنگ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا معاشرہ ایک الا ماشاء اللہ ایک بہت بڑا ظلم کرتا آ رہا ہے عشروں سے یا شاید صدیوں سے۔ تو وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے، یا عورت کا باپ یا عورت کا گھرانہ جو ہے وہ قرضائی ہو جائے گا بیچارہ، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ان عورتوں کی طلب کرو نکاح اور شادی بیاہ وغیرہ کی صورت میں۔ زیادہ وقت ہم اس چیز پہ نہیں لگائیں گے۔ اس سے اگلی یہ آیت نمبر 24 اور اس کے بعد کی آیات تھیں۔ دوسرا مقام جو ہے اس سے متصل ہے آیت 26 سے 28 تک، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ دراصل یہ سارا بیان کر کے عورتوں کے ساتھ معاملہ اور عفت، اور ان کو جو ہے وہ عصمت فروشی سے بچانا، اور عزت پہ اور عصمت پہ بٹا لگنے کی جتنی صورتیں ہیں، اور اس کے خاتمہ جو ہے وہ نکاح کے انسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے، اس کا جو پورا ایک بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ دراصل اللہ تم کو بیان کر کے دینا چاہتا ہے، اور تمہیں پہلی امتوں کی لٹیا ڈوبی جس وجہ سے اس کی تم کو نشاندہی کر کے دینا چاہتا ہے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتیں تھیں۔ تب یہ عورتیں ماں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ مقدس رشتہ بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر عورتیں جو ہیں وہ جن سے استغفر اللہ جن سے بازار بھی بنائی جاتی ہیں، اور ایک پوری تہذیب کھڑی ہے جو عورت کو جن سے بازار ہی بنانے پر مصر ہے، اس کی پوری جنگ ہے ہمارے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ عورت کا فتنہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یرید اللہ لیخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کر دے۔ یہ جو تشریحات ہیں نا ساری کی ساری، اور جس میں بعض حدیں بھی ہیں، بعض قیود بھی ہیں مرد اور عورت کے تعلقات کے معاملے میں، کچھ حدود ہیں، کچھ لیجسلیشنز ہیں، کچھ قوانین جو ہے وہ رکھے ہوئے، یہ سارے کے سارے دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ وہ یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ سے تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے یہ سارا بندوبست کر کے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان پیدا ہی بہت کمزور ہوا ہے، تو اگر یہ حد بندیاں نہ ہوں تو معاشرہ لڑک جائے، اور اچھے اچھے نیک لوگ بھی جو ہیں وہ فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان بہرحال ضعیف ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اوور آل ایک انتظام ایسا کر دیا گیا ہے شریعت کی پوری ایک عمارت کھڑی کر کے کہ اگر تم اس عمارت کی پابندی کر رہے ہو تو خود بخود تم اعلیٰ ترین اخلاق کے جو ہے نا وہ منازل
اور بلندیاں چڑھتے چلے جاؤ گے۔ اسی سے اگلا مقام ساتھ ہی ملتی ہیں آیت 29 اور 30، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ عفت، شرم اور مرد و زن کے رشتوں سے ہٹ کر جو ہے نا اموال کے حوالے سے شروع آیت میں بھی کہا تھا، ہم نے بھی وہ ذکر کیا تھا کہ مسلمان معاشرے میں اموال کی حفاظت کتنا اہم ہے، اور جو سفہا ہیں اپنے مال کا صحیح جو ہے وہ اندازہ نہیں رکھتے، جیسے نابالغ بچے ہیں، یتیم ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ہاتھ میں مال دینے سے روکا گیا تھا۔ تو یہاں پر پھر اموال کے حوالے سے بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ہر قسمت کھا جایا کرو۔ مال کی حرمت، مسلمان کی جان، یہ تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی کانسٹیٹیوشن، حجۃ الوداع کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے، آئین ہے۔ تو ان دماءکم، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، واموالکم، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں آبروئیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا آپ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے، مسلمان کے مال پر بھی آپ کی آنکھ لگی ہوئی ہے، کسی کے مال مر جائے، یہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے، یہ سو جائے، یا یہ جو ہے نا غافل ہو جائے، تو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، تو آنکھ بھی نہیں اٹھانی۔ تو اموال کی حرمت جو ہے وہ اسلام کی بڑی بڑی حرمتوں میں سے ایک حرمت ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا، سوائے کس چیز کے، الا ان تکون عن تجارۃ عن تراض منکم، کہ بالکل فیئر ٹریڈ ہو، آپ اپنی مرضی سے اپنی چیز مجھے بیچیں گے، میں اپنی مرضی سے اس کا جو عوض ہے وہ آپ کو دوں گا، تو جو عوض تھا اس کا میں مالک تھا، اب وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا، اور جو آپ کی چیز میں نے لی تھی وہ میرے لیے حلال ہو گئی۔ تو ٹریڈ جتنی بھی ہے، وہ خرید و فروخت ہو، وہ رینٹ ہو، اجارت وغیرہ ہو، کچھ بھی اس طرح کی صورت ہو، تو تجارت کے اندر یہ سارے کے سارے حلال ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی ایک اور حدیث میں فرمایا، اسی آیت کے تحت وہ حدیث آتی ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، مسلمان کا مال حلال ہے ہی نہیں آپ کے لیے سوائے یہ کہ وہ اپنے دل سے آپ کو دے دے، یا تو کسی تجارت وغیرہ کے سلسلے میں اپنی اپروول سے، اپنی رضامندی سے دے، یا ویسے تحفہ تحائف وغیرہ یا ہبہ، تو اس میں وہ آپ کو دے دے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ جو ٹیکس وغیرہ کا مسئلہ ہے، یہ سیدھا حرام خوری ہے، آپ کو اللہ نے جائز ہی نہیں رکھا ہے، سوائے یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں لڑائی جنگ کروں گا زکوٰۃ کی، ہاں زکوٰۃ اللہ نے مسلمانوں کے مالوں کے اندر فرض مقرر کر دیا ہے، تو مسلمانوں کا جو امام ہے، خلیفہ ہے، وہ زبردستی بھی آپ سے لے گا، اس لیے کہ وہ اللہ نے فرض کیا ہوا۔ تو زکوٰۃ کا تو مسئلہ جو ہے وہ اپنے، زکوٰۃ کے علاوہ یہ جو ہے نا کہ آپ لوگوں سے ٹیکس لیں گے، تو یہ اب مسلمان کا مال کی حرمت اللہ کی مقرر کی ہوئی کوئی مائی کا لال اللہ کی قائم کی ہوئی اس حرمت کو ختم نہیں کر سکتا اسٹیٹ ہونے کی دلیل سے۔ اسٹیٹ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اللہ رب العزت کی شریعت کے اندر۔ اس مسئلے کے لیے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ یہ جو اسٹیٹ کا ظلم ہے، اسٹیٹ کے نام سے ہزارہا قسم کے ظلم کرنے وہ انسانوں کے اوپر جائز کر لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اگلا چوتھا مقام ہے آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں۔ قوام کا مطلب نگران، قوام کا مطلب منتظم، اور قوام کا مطلب ذمہ دار اور سربراہ، یہ سارے کے سارے معنی جو ہے قوامہ کے وہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گھر کا سربراہ جو ہے اللہ رب العزت نے مرد کو قرار دیا ہے، عورت نکلے گی تو مرد کی اجازت سے نکلے گی، میں کیوں پوچھ کے جاؤں گی، میں مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ گھر کا سب سربراہ ذمہ دار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنائے، اور وہ عورتیں جو مرد کی تابعدار ہیں ان کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی۔ اب یہ جو قانت ہے فالصالحات، اسی آیت میں آ رہا ہے فالصالحات قانتات، جو نیک بیویاں ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں، وہ قانت کا مطلب فرما بردار،
والقانتون والقانتات، بہت اوقات تو قانت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ریفرنس سے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے فرما بردار قانتون، ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اے امہات المومنین تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی. تو قانت کا مطلب فرما بردار، کیونکہ وہ امہات المومنین ان کے لیے فرما برداری اللہ کی بھی ذکر کی گئی اور رسول کی بھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے مطاع ہیں لیکن ان کے شوہر ہیں ان بیویوں کے، تو اس وجہ سے کہا ہے تو خامندوں کی اطاعت گزار، مطلب اطاعت کرنا بیوی کو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے. تو جو فرائض اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں مسلمان معاشرے میں، یہ ارتداد کی ایک صورت ہے کہ ان کو کھلے عام چیلنج ہے، جی کیسے؟ سبحان اللہ، اللہ مالک الملک کے دین اور اس کی شریعت کے بارے میں سوال پوچھتے ہو کہ کیسے اور کیوں. تو یہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. فصالحات قانتات حافظات للغیب، مرد جو ہے وہ گھر پر نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ تمام ان حدود کی وہ پابندی ہوتی ہیں اور پوری ان کی جو ہے نا غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو یہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ ایک حفاظت ہے مسلمان معاشرے کے لیے اس انتظام کی صورت میں. پانچواں مقام جو ہے وہ صورت 5ویں پارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن. اچھا، یہی لفظ جو ہیں 2 آیتوں میں اس پارے کے اندر آتے ہیں، ایک آیت نمبر 48 میں اور دوسری جو ہے وہ 116 میں. کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک بہت اصولی گناہوں کی ایک بہت اصولی حیثیت طے کرتی ہے کہ اللہ ایک شرک تو کبھی معاف نہیں کرنے والا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الا یہ کہ آپ توبہ کر گئے ہوں، توبہ کی توفیق مل گئی. تو آپ کو جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے جاہلیت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو ہدایت ملی تو شرک سے انہوں نے توبہ کی، پھر وہ صحابہ بنے. تو توبہ یہ نہیں کہہ رہا کوئی بھی کہ توبہ کریں تو بھی معافی نہیں ہوگی. توبہ شرک کیا کچھ بھی ہو، توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہوتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر آپ مر گئے ہیں تو شرک معاف کبھی نہیں ہونے والا. ہاں، شرک سے ہٹ کر باقی جو اس کو کہتے ہیں لفظ علماء کے ہاں چلتا ہے تحت المشیئہ، باقی پھر اللہ کی مرضی پر ہے. تحت المشیئہ کا مطلب اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں گناہ کر لو استغفر اللہ، مطلب یہ ایک شرک کی سنگینی بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں جی گناہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے معاذ اللہ، یہ نہیں بات کر رہے، بلکہ یہ ہے کہ جو شرک ہے اس والی تو بات ہی ہو رہی ہے، اس کی تو بات ہی ہو رہی ہے. تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان کے لیے شرک تو ایسا بڑا ہے کہ آنکھیں گھوم جاتی ہیں اس کی، اور اس کے لیے مطلب زمین آسمان سے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو جھجری آ جاتی ہے شرک ہوتا دیکھ کر. مالک الملک شرک کی جو سنگینی ہے اس کے بیان میں کہا جا رہا ہے کہ گناہ کتنے بھی بڑے ہوں اللہ چاہے جس کو چاہے معاف فرما دے. اچھا، یہاں جو ہے نا وہ یہ ویسے ہی عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بار بار یاد دہانی مسلمان معاشرے میں اسی بات کی کرنی ہوتی ہے کہ بھئی شرک تو کسی صورت گوارا ہوگا ہی نہیں اور برداشت کیا ہی نہیں جائے گا، اور پوری امت یک آواز ہی ہوگی شرک کے خلاف، کیونکہ یہ اللہ کی کا مقام ہے مسلمان معاشرے کے اندر. مسلمان معاشرہ مسلمان ہوتا ہی یہ طے کرنے کے بعد ہے کہ اللہ کی شان اور اس کی حیثیت ہے کیا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ جب شرک کر لے گا تو دراصل مسلمان معاشرہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب ہم مسلمان معاشرہ بھی نہیں رہے ہیں. اچھا، لیکن یہاں پر نا ایک اور مسئلہ تھوڑا سا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں شاید جو عقیدے کا جو کلاسیکل نریٹو ہے وہ پڑھا پڑھایا بہت کم گیا ہے. بلکہ آپ کو بھی عقیدہ پڑھیں، عقیدہ پڑھنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اصولی معاملات ہیں، دین کے اصولی جو معاملات ہیں، ان کے اندر شروع سے آتی ہوئی جو پوزیشن ہے سلف سے، جس میں ہم بہت سارے باطل فرقوں سے ہمارے کانٹے الگ ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹ اس پوزیشن کو بتانا آپ کو یہ ہے عقیدہ پڑھنا اور پڑھانا. وہی عقیدہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے نکالے، بس سیدھا قرآن حدیث پڑھو بھائی صاحب. قرآن حدیث خوارج بھی پڑھتے تھے، قرآن حدیث مرجئہ بھی پڑھتے تھے، قرآن حدیث جو ہیں وہ قدریہ بھی پڑھتے تھے،
بے شمار فرقے تو جو بھی دیتا ہے دلیلیں قرآن حدیث سے دیتے ہیں. یہ قادیانی جب آپ کو پھانستے ہیں تو دلیلیں یہیں سے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس دلیل سے یہ مطلب امت میں سے صحابہ نے لیا ہے, صحابہ سے چلی آئی جو ایک لڑی ہے جس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں, ان کے ہاں یہ سٹینڈرڈز مانی ہیں ان نصوص کے, یا یہ سب سٹینڈرڈ چیزیں ہیں؟ پوائنٹ اصل میں یہ ہے. تو ایک سٹینڈرڈ, یہ بات ہماری ایسے تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک مسئلہ چل پڑا کہ جناب نفس کی ماننا جو ہے وہ بھی تو شرک ہوتا ہے. نفس کی جب آپ اللہ کے مقابلے پر, یہ جو ہے نا سردی میں بستر کے اندر آپ گھسے پڑے تھے, ٹھنڈ لگ رہی تھی اور بہت مزہ آ رہا ہے نیند میں, تو فجر کے لیے اٹھنا, اللہ کہہ رہا ہے اٹھ نماز پڑھ, واقعہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اٹھ. اچھا نفس کہتا ہے کہ سویا رہے, نہیں اٹھنا آسان نہیں ہے, پڑا رہے. اچھا کہتے ہیں آپ نے, اللہ یہ کہہ رہا ہے, نفس آپ کا یہ کہہ رہا ہے, تو آپ نے نفس کی مان لی, اللہ کے مقابلے پر تو شرک کر لی. ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ جب بھی آپ کرتے ہیں, جب بھی کبھی گناہ کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے, اس کے مقابلے پر نفس آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, آپ نفس کی مان بیٹھتے ہیں تو گناہ کر لیتے ہیں. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اصول آپ نے شرک کر لیا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے گناہ ہیں وہ سب شرک ہوئے. گناہ ویسے ہی شرک ہوئے. اللہ کہتا ہے کہ میں ایک شرک نہیں معاف کروں گا, شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہیں تو معاف کر دوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں گناہ سارے ہوتے ہی شرک ہیں, تو پھر تو یہ آیت ساری معطل ہوگی. اسی وجہ سے اہل سنہ کی ایک بہت بڑی دلیل ہے خوارج یہ کہتے ہیں, یہ جو بات ہے نا کہ جی جو بھی کبائر ہیں, کبیرہ گناہ کرنے والے, یہ شرک کے اور کفر کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ پتہ ہے کس کا مذہب ہے؟ یہ خوارج کا مذہب ہے. پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا وہ یہ آ گیا. اچھا وہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا, کسی کے در کا محتاج ہونا, کسی کو جا کے سجدہ کرنا, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, ٹھیک ہے, یا فلاں مجھے بیٹا دے دے, مجھے اولاد دے دے. اچھا اس کو شرک کہتے ہوئے ان کو بہت الجھن ہوتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کیوں. اچھا اس کو شرک, جو شرک ہے اس کو شرک نہیں کہتے, جو شرک نہیں ہے اس کو دبا کے شرک کہہ رہے ہیں. یہ ایک عجیب ہمارے بڑے صغیر میں, اور ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ صاحب علم لوگ, قرآن ساری زندگی پڑھانے والے لوگ جو ہے نا, یہ بہت بڑا مغالطہ پیدا کر کے دے رہے ہیں مسلمانوں. اس وجہ سے یہ ایک عقیدہ بیسڈ جو ہے نا بیانیہ بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں. میں بہت بار یہ عرض کر رہا ہوں, خاص اس وجہ سے کہ جہاں تک اعمال کی بات ہے اور گناہوں سے بچانے کی بات ہے, تو بھائی 200 سال سے معاشرے کی ساخت ہم کر ہی نہیں رہے. صالحین کے پاس معاشرے کی باغ ڈور ہے ہی نہیں. یہاں عام لوگ بہت سارے گناہوں اور منکرات کا شکار ہو جائیں تو یہ کوئی ایسی نہ سمجھ آنے والی بات ویسے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اعمال کے اندر اور گناہوں وغیرہ کے ارتکاب کے اندر پہلے اگر کسی زمانے میں بہت سختی کرنا بلا شبہ ضروری تھا, تو آج تو شاید بہت سارے حوالوں سے آپ کو مسلمانوں پر نرمی کرنی پڑے گی. تا وقت ہے کہ معاشرے کے باغ ڈور صالحین کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی, وہ معاشرے کی ساخت نہیں کرتے, وہ معاشرے کو تعلیم نہیں دیتے, میڈیا ان کے پاس نہیں آتا. ہاں پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اسی سختی پہ آ جائیں جو اس سے پہلے مسلمان معاشرے کے اندر اختیار کی اور کروائی جاتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اعمال کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی بوجوہ اس وقت ضروری ہے. تو پھر کیا ہے, تو پھر وہ جو اصولی پوزیشن ہے نا جہاں سے باطل کے ساتھ ہماری جنگ ہے, اس پر ہمارا گناہ گار بھی, اس پر ہمارا جی ہاں فاسق فاجر بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان فرعونوں کے ساتھ یہ جنگ کریں گے. جیسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب منادی لگائی تھی, بنی اسرائیل کا کیا حل نہیں تھا, وہ عقیدے ان کے خراب تھے, پتہ نہیں کیا کچھ تھا, تو سب کو ہی ساتھ چلایا جاتا ہے. اور تا وقت کے مسلم معاشرے کی ساخت جو ہے وہ صالحین کر سکیں. تو یہ جو شرک کے خلاف ننگی تلوار بنا دینا مسلمانوں کو, یہ بڑا ضروری ہے. اور ان کے گناہوں سے بڑی حد تک صرف نظر بھی کر لینا, یہ بھی بہت بڑی ضروری بات ہے. تو مسلمانوں کو ان کی صحیح پوزیشن پر کھڑا کرنا دعوت کا ایک بہت بڑا نیریٹو ہے, جو کسی وجہ سے یہاں اچھا خاصا مفقود ہے. اور یہ وجہ ہے کہ محنتیں بہت ہو رہی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملے ٹھیک ہونے کی بجائے خراب. بہت ساری محنت جو دینداروں کی اس وقت ہو رہی ہے, میں معذرت خواہ ہوں, بہت ساری دینداروں کی اس وقت جو محنت ہو رہی ہے وہ معاملے کو خراب کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ صحیح کرے اور اس کو جو ہے وہ اس جنجال سے مسلمانوں کو کسی حد تک نکال سکے. پر اگلا جو مقام ہے یہ آیت نمبر 58,
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو تو بالکل انصاف کے فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بہت ہی زبردست بات ہے جس کی اللہ تم کو تاکید کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اچھا، یہ جو ہے امانتیں ان کے اہل کو سپرد کرو۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو ذہن میں آتا ہے لفظ امانت سے وہ یہ کیا آتا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی پیسہ، سونا چاندی وغیرہ رکھوایا تھا، جی لیجیے اپنی امانت لے لیں۔ امام ابن تیمیہ بھی اور بھی کسی کہتے ہیں کہ یہ معنی بلا شبہ امانت کا ہے، لیکن آیت کا اصل سیاق یہ نہیں، یعنی آیت جب اتری ہے تو اصل میں امانتوں کا یہ معنی جو ہے نا اصل میں بنیادی طور پر اس وقت پیش نظر نہیں تھا۔ جو اصل مقصود پیش نظر تھا کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہیں عہدے، مسلمانوں کے عہدے، مناصب، ذمہ داریاں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے ان کے اہل کو سپرد کرو۔ یہ اس کے تحت حدیث بھی لے کر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ امانت کا جو ہے نا وہ ضائع کرنا کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ نااہل کو ذمہ داری دینا، نااہل کو عہدہ دینا، اس وجہ سے کہ آپ کا چاچا تایا ماما ہے، یا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا ہے، یا آپ کی قبیلہ اور برادری۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سیاست وغیرہ میں قبیلے، برادریاں، مطلب یہ قیامت کی نشانی میں تھے۔ فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے اور عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جانے لگے تو پھر قیامت کا منتظر رہنا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پہلی جو ہے نا امانت کا معنی یہاں پر یہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو مالی وغیرہ امانتیں ہیں وہ دوسرا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے جو امیر ہیں اگر عہدے اہل لوگوں کو دے دیں اور اموال جو ہیں وہ ان کے اہل کو دیں، کہتے ہیں پوری سیاست شرعیہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ بلکہ کہتے ہیں اس ایک آیت کے اندر ابن تیمیہ کہتے ہیں پوری سیاست شرعیہ آ جاتی ہے، عہدے اور اموال۔ کرپشن اور بھی کہیں ہوتی ہے، عہدوں میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اموال میں یہ جو سرکاری خزانے ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور دوسرا یہ ہے کہ انصاف۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے اور ساتھ انصاف، تو دو باتیں ہو گئی ہیں، تو سیاست شرعیہ کے سب تقاضے مسلمان معاشرے کے اندر پورے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں سمو دی گئی ہے سیاست۔ اگلی آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی، اپنے میں سے اولی الامر کی۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، پھر جہاں کہیں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو پھر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ تو تنازع کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، رسول کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، تو کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اولی الامر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو رافضہ ہیں وہ اس آیت سے آپ کو امامت پر استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اللہ اور رسول، تو تیسرا بھی کوئی ہے اولی الامر، تو یہ تو ان سے ہو گیا۔ تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ اس سے اگلا ہی آیت کا حصہ پڑھ لو، اگر اس سے تنازع ہو جائے، کرو گے تنازع اماموں کے ساتھ، تو اماموں کی تمہاری حیثیت وہی ہے کہ ان سے تو پوچھا ہی نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ تو اختلاف ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ لا محالہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے جو عہدے دار ہوتے ہیں اور منصب دار ہوتے ہیں۔ اچھا، تین اطاعتیں یہاں پر مذکور ہوئی ہیں قرآن مجید میں۔ بالعموم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قرآن مجید میں بار بار آتی ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں تین اطاعتوں کا ذکر آتا ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہ کب سے ہماری زندگیوں سے تیسری اطاعت نکل گئی ہے، اور جب سے تیسری اطاعت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی چند چیزوں میں ہی باقی رہ گئی۔ ایسا ہی ہے، جب تیسری اطاعت آ جائے گی میدان میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی اطاعت کا دائرہ کتنا بڑا ہے، رسول کی اطاعت کا دائرہ کتنا بڑا ہے۔ ابھی تو نماز روزے میں بھگت جاتی ہے ساری اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ داڑھی، رخنوں سے شلوار، 2-3 مسئلوں میں ہمارا پورا دین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پوری سوسائٹی کے جملہ معاملات میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی ہی تب جب تیسری اطاعت کا شعور ہمیں ہو، اور تیسری اطاعت کا مسئلہ جو ہے یہ ہماری پریشانی بھی نہیں ہے۔
اور قرآن بھی بڑے آرام سے ہم پڑھ کر جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ چھٹا اور ساتواں یہ مسئلہ ہو گیا. آٹھواں مسئلہ جو ہے وہ ہے مومن کا قتل. یہ مالوں کی جو ہے وہ حرمت پیچھے بیان ہوئی ہے. اب جو خونوں کی حرمت ہے اس کو بھی بہت شدید انداز میں اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے. آیت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ، پہلے ہی سے آیت میں اللہ کہتا ہے کہ مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے. آپ شکار کر رہے تھے، جانور پہ آپ نے تیر چلایا، لگ گیا کسی مسلمان کو، آپ کو پتہ نہیں چلا یا کوئی ایسے، تو غلطی سے ہی مسلمان قتل کر سکتا ہے. وہ اگلی آیت میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص مومن کو بالارادہ قتل کرے گا. فجزا کہتے ہیں کہ اتنی سخت وعیدیں اکٹھی کسی عمل پہ، اعمال میں سے شرک وغیرہ پر تو آئی ہوں گی، عمل پر اتنی سخت وعیدیں اکٹھی یکجا نہیں آئی ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص مومن کو عمدن قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا سیدھی جہنم ہے. نمبر 1 خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہوگا. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے. وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم عذاب تیار فرما رکھا ہے. تو کہ اتنی ساری وعیدیں جو ہیں وہ مومن کے قتل وغیرہ کے معاملے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. تو یہ گناہ جو ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور قتل و غارت جو ہے بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب کچھ فضل کر دیا، ورنہ ایک عرصہ پہلے آپ دیکھ رہے تھے وہ بم پھٹ رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، خون ہو رہے ہیں مسلمان سوسائٹی میں، بازاروں میں کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا، اور بسا اوقات وہ دین کے نام پر ہوتے ہیں. مطلب یہ تو اور بھی زیادہ ہے کہ مسلمانوں کا خون ایسا جرم جو ہے اس کو بندہ سمجھے کہ اس سے مجھے جنت بھی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اللہ بھی اس سے خوش ہوگا. تو یہ مطلب آخری درجے کی گمراہی جو ہے. تو مسلمانوں کے مالوں کی حرمت کی تقریر یہاں پر ہوئی ہے. 9واں مسئلہ آیت نمبر 95 لا يستوي القاعدون من المؤمنین. میں سادہ اس کا ترجمہ کر دوں، برابر نہیں ہو سکتے القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے وہ لوگ جو بیٹھ رہنے والے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہد جو اپنے جانوں اور مالوں کو لڑا کر جو ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو فضیلت دے دی ہوئی ہے گھر بیٹھ رہنے والوں پر. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں دونوں سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے مجاہدین کو. درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ، درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو یہ آپ کو جہاد جو ہے بہت تھوڑے اوقات ہوتے ہیں. یہ کیوں کہا کہ دونوں سے ہی اللہ کا اچھا وعدہ ہے؟ کیوں کہا؟ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاد بہت کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاد فرض عین ہو جائے سبھی پر ہی. جس وقت سبھی پر ہی فرض عین ہو جائے اس وقت تو اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اچھا وعدہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہوتا. ہم نے بہت بار کہا ہے کہ یہ جتنے فرائض ہیں نا، دعوت بھی، یہ جس کو ہمارے بہت سارے لوگ اقامت دین کی جد و جہد کہتے ہیں، یہ بھی، یہ قتال بھی، ٹھیک ہے، اور تو یہ اس طرح کے سارے جو ہے نا یہ فروض کفایہ ہیں. کچھ لوگ اگر کر دیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جب سے امت بڑی ہوئی ہے تو فروض کفایہ کے تصور کو اپلائی کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. کوئی بندہ کوئی اجتماعی فرض اٹھا لے گا، کوئی بندہ کسی اور اجتماعی فرائض میں اپنی توانائیاں کھپا دے گا، اور مجموعی طور پر سب جو ہے ایک دوسرے کی طرف سے فرض ادا کرنے لگیں گے. تو فروض کفایہ دراصل نیابت کی ایک صورت ہے. نیابت کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کر دیں تو یار مجھ پر بھی مہربانی ہو جائے گی، مجھ کو بھی اللہ معاف کر دے گا، ورنہ ہم سارے پکڑے جائیں گے. اگر ساری امت جہاد نہیں کرتی تو سارے ہی پکڑے جائیں گے. لیکن اگر کچھ لوگ کر دیں تو ہم جو ہے نا اس سے عہدہ برا ہو جائیں گے.
تو اس میں ایک طریقے سے پھر یہ نیابت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو کیونکہ اکثر اوقات جہاد فرض عین نہیں ہوتا، فرض کفایہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو گھر بیٹھے رہتے ہیں تو ان سے بھی اللہ کا وعدہ اچھا وعدہ ہے. کہتے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے. اب کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ فرما رکھا ہے. حسنہ سے مراد جنت، ٹھیک ہے. تو دونوں سے انشاءاللہ جنت کا وعدہ ہے. لیکن جس وقت فرض کفایہ بھی ہو اس وقت بھی جو بندہ میدان میں جاتا ہے اس کو اللہ نے بہت بڑا جو ہے وہ درجہ دے رکھا ہوا ہے. شاید پہلے بھی ہم نے آپ کو سنائی تھی حدیث کہ ایک صحابی نے بہت خوبصورت جگہ دیکھی، وہاں سبزہ پھلواری پھل وغیرہ پھلدار درخت چشمے بہہ رہے تھے. اس نے کہا کہ یہاں پر میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہوں اور یہاں کے پھل ول پہ میں گزارا کر لوں گا، چشمے سے پانی پی لیا کروں گا. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہی فرق ہے ہمیں اور ان میں کہ وہ دین وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو انڈورس کریں. ہمارا دین وہ ہوتا ہے جو ہم کمرے میں بیٹھ کر بنا لیتے ہیں بڑے آرام سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل نہیں، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ تیرا جو ہے نا وہ اس طریقے سے اللہ اللہ کرنا، وہ تو کہاں تمہاری 60 سال کی ایسی عبادت کے مقابلے پر ایک دن جہاد کی صف میں کھڑا ہونا بڑھتا ہے. 60 سال کی عبادت کرنا، اور اس نے سارا وقت عبادت کرنی تھی، سارا وقت عبادت کرنی تھی. تو اس وجہ سے نا یہ نیکیوں کا نا وہ ایک تصور ہے. یہاں ایک چھوٹی سی میں بات میرا خیال ہے کرتا ہی چلوں. کسی بندے نے نا بہت اچھی بات جو ہے نا وہ نوٹ کی ہے. یہ کوئی صاحب ہیں، انہوں نے نا ایک ناول سا لکھا ہے اپنے طرف سے. تو انہوں نے بہت مطلب کمال وہ ایک آئیڈیا نکالا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آخرت میں چلا گیا ہے. اور آخرت کے مناظر کیا تھا وہ پتہ نہیں، جب زندگی شروع ہوگی یہ ہے اس کا عنوان. وہ جو ہے نا وہ اس میں نا آخرت کے مناظر اس نے بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، چلے اس میں بہت اچھی باتیں نہیں ہوں گی. لیکن اس نے بہت نوٹ بات کی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ وہ بندہ بنیادی طور پر اس فکر کا ہے جو اس دور میں باقاعدہ جہاد کے خلاف تحریک چلائے ہوئے ہیں، بلکہ جہاد کو فساد کہتے ہیں. تو اس وجہ سے اب وہ جو ہے نا وہ بے شمار بتا رہا ہے فلاں کی نجات ہوگی، فلاں کی نجات ہوگی، فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا، اس کی اپنی نجات ہو گئی تھی. تو اچھا وہ جو ہے نا اس میں پوری جنت جانے کے حوالے سے مجاہد کو اس نے کسی کو جنت میں نہیں بھیجا. یعنی جس دور میں کفار نے تل پٹ کر دیا ہے عالم اسلام کو، اس دور میں جنت اتنی وافر دے دی گئی، جہاد نہیں ہوا اس میں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی پرسش نہیں ہوئی جہاد کے حوالے سے. اس وجہ سے کہ نا یہ بہت بڑی واردات ہے بنیادی طور پر کہ سیدھا جنت دوزخ پہ جا کے ہاتھ مار لو. مطلب یہ تو ہم تو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں رہے، وہ ماشاء اللہ اتنی بڑی ہاتھ مار گئے. تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک ویلڈ آبزرویشن ہے کہ جو ہے وہ یعنی جہاد کو منحا کر کے دین کا ایک تصور جو ہے وہ دے دینا، خاص طور پر اس دور میں جب جہاد پہ حد و حساب ضروری ہو گیا تھا اور اتنا گردن زدنی ہو گیا تھا کہ پورے دنیا کے دماغ، عقول، ادارے، میڈیا جو ہیں وہ اس جہاد کو مسلمانوں کے تصور سے، ڈکشنری سے خارج کر دینے کے لیے پر تول رہا ہے. تو اس وجہ سے جو جہاد والے کو 60 یہ جو عبادتیں تم کر رہے ہو نا، اتنی اعلیٰ اس نے بھی ماشاءاللہ کسی نے ایسی نیکیاں کی تھیں. جی ہاں، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری عبادتیں ایک طرف اور 60 سال کی، اور اس کے مقابلے پر ایک دن جہاد کی صف میں کھڑا ہونا ایک طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرما رہے ہیں فضل اللہ المجاہدین، قرآن میں کہہ رہا ہے القاعدین درجہ. اچھا تو یہ آج میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. ایک دوسرا تھا منافقین کا ایک بہت بڑا، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ سورۃ مائدہ کے تحت بھی ہم کور کریں. آج ہم نام کے بیان کر سکیں.